बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कल 16 जनवरी को इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी थे, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। जो एक बड़ी ख्वाहिश थी इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा की कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में तलब होंगे और इमरान खान को ज़ाती हैसियत में आना पड़ेगा, और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उन वारंट गिरफ्तारी को भी मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के हाथ कुछ नहीं आया। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई है और दो अहम केसेस की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल ही समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों की तर्ज पर इस्लामाबाद की कानून साज असम्बली के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और दरख्वास्त पर जो वफाक को पार्टी बनाया गया था और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो दरख्वास्त गुजार थे उनका मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की कानून साज असम्बली बनाने के लिए कानून साजी की हदायत की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ये अदालत कानून साजी या आइन में तरमीम के लिए हदायत कर सकती है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं इस्लामाबाद के रिहायशियों के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा हूँ। दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की हुकूमत है कि वहाँ पर मकामी जो एक शहर है उसमें कानून साज असम्बली उसकी बनाई गई है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या ये लोकल गवर्नमेंट के अलावा सेटअप है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जी ये लोकल गवर्नमेंट के अलावा सेटअप है। इस्लामाबाद किसी सूबाई असम्बली के दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस वजह से इस्लामाबाद की अपनी सूबाई जो असम्बली होनी चाहिए, कानून साज असम्बली होनी चाहिए, ताकि इस्लामाबाद की जो कानून साजी है वो ये ना हो कि वफाकी काबीना पार्लियामेंट के ज़रिए करवाए या वफाकी काबीना खुद रूल्स बनाए, बल्कि वो इलेक्टेड लोग हों, इस्लामाबाद के इलेक्टेड लोग हों और वो अपने लिए कानून साजी करें। अच्छा, ये बड़ी वैलिड रीज़न है और एक अच्छा मुतालबा है जो ज़रूर होना चाहिए। अब आप देखें ना, जो मेयर है, मेयर का जो कंसेप्ट है बल्दियाती इलेक्शन का, वो तो है एग्जेक्टिव मामलात की हद तक। वो सिर्फ जो वहाँ पर मुख्तलिफ इंतज़ामी काम होते हैं किसी भी शहर में, वो काम होता है बल्दियाती अथॉरिटीज़ का। अब उनका काम कोई कानून साजी नहीं है। कानून साजी फिर जैसे अभी आप देखें बल्दियाती कानून, इन्होंने पहले काबीना ने नोटिफिकेशन जारी किया, फिर इन्होंने कौमी असम्बली से पास करवाया, फिर इन्होंने पास करवाया पार्लियामेंट से। तो अब उससे क्या होगा कि वफाकी हुकूमत बतौर अपनी टेरिटरी के, हालांकि वफाकी हुकूमत तो फिर तमाम सूबों में जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके पास 5-7 बड़े शोबे हैं, उनको देखना होता है। लेकिन यहाँ वो ना सिर्फ पूरे वफाक को देख रहे होते हैं, बल्कि एक शहर भी उन्होंने ऐसे चला रहे होते हैं जैसे वो उस शहर के मालिक हैं, सिर्फ उस शहर के मालिक हैं। तो बाकी हम सूबों की बात करते हैं, पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, इसी तरीके से सिंध है, कानून साज असम्बली, हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान की है। तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनका भी हक बनता है कि उनकी अपनी असम्बली हो, वो अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए वो खुद कानून साजी करें। और बड़े शहरों में जैसे दिल्ली का उन्होंने मिसाल दी है, तो ये ऐसा मुमकिन है। अब इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब किया। अदालत ने कहा कि सूबों की तर्ज पर इस्लामाबाद की अपनी कानून साजी के क़याम के लिए दरख्वास्त जो है इसको देखना चाहिए। एस.एम. यावर गर्देजी एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, और जिसके ऊपर फिर अदालत ने 27 मार्च तक नोटिस कर दिया, और अदालत ने कहा है कि हम इसके ऊपर देख लेते हैं, वफाक को सुन लेते हैं और अटर्नी जनरल को भी सुन लेते हैं, और एक लीगल पॉइंट है, इसके ऊपर हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफ.आई.ए. के तफ्तीशी अफसर की शामत आ गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में एक केस था। उस केस में जो एफ.आई.ए. का किरदार है, जिस तरीके से जो सहाफ़ी शाहिद असलम के केस में हमने देखा कि एफ.आई.ए. सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों को खुश करने के लिए या जो ताकतवर लोग हैं उनको खुश करने के लिए लगा हुआ है, अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो अपने मामलात हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ताजर के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 2 अफराद जिनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त कर दी इसने एफ.आई.ए. ने। दो मुलज़िम हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक ताजर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। एफ.आई.ए. वो ज़मानत आज तक एफ.आई.ए. ने शहबाज शरीफ की जो बरीयत है उसको नहीं चैलेंज किया, आज तक उसके ऊपर अपील दायर नहीं की। 2 मुल्ज़मान है, चूँकि एक ताजर के खिलाफ एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई इनके बकौल,
تو اس پر یہ منسوخی کی ضمانت لے کر آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ تفتیش مکمل نہ ہونے پر اور بغیر تیاری پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو تفتیشی افسر تھے FIA کے، ان کی صحیح کلاس لگائی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ابھی تک تفتیش مکمل نہیں کی، سال سے زائد تو ضمانت ہوئے ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے تفتیش ہی نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے FIA تفتیشی افسر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو خود تفتیش کی ضرورت ہے، آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو خود انویسٹیگیشن کی الف بے کا نہیں پتا، اور آپ منہ اٹھا کر آ گئے ہیں عدالت میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تارڑ صاحب جو وہاں پر موجود تھے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ان کو عدالت نے کہا تارڑ صاحب انہیں بتائیں ہائی کورٹ میں کیسے تیاری کر کے آتے ہیں، یہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، 1 سال ہو گیا ہے، ضمانت ہوئی ہے، اس ضمانت کی منسوخی کے لیے یہ آ گئے ہیں، 2 سال سے انہوں نے تفتیش مکمل کر کے چلان نہیں سبمٹ کروایا کہ ان کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہیں لیکن ان کے خلاف ٹرائل نہ کمپلیٹ ہو۔ کیسا ان کا طریقہ واردات ہے FIA کا۔ تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، عدالت ہمیں کچھ وقت دے دے۔ عدالت نے FIA تفتیشی افسر کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جائیں اور تیاری کے ساتھ آئندہ سماعت پر پیش ہوں، نہیں تو پھر آپ کے خلاف حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تفتیش کو پتہ ہی نہیں تفتیش کا، ضمانت منسوخی کی درخواست کیسے سنیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب یہ جو موقع دے دیتے ہیں، ہماری عدالتیں جو موقع دیتی ہیں، یہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہی یہ نظام نہیں ٹھیک ہوتا۔ جب تک آپ کی یہ جو پولیس والے ہیں یا FIA کے ہیں جو تفتیش ناقص تفتیش کرتے ہیں، اس ناقص تفتیش کی وجہ سے جب کیس کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جب تک ہمارا عدالتی نظام تگڑا ایکشن نہیں لے گا، اچھا فیصلہ نہیں دے گا، ان کو جیل نہیں بھیجے گا، ان کو بھاری جرمانے نہیں عائد کیے جائیں گے، ہمارا کبھی بھی تفتیشی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، اور ایسی جو نظام ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں مونس الہی کے دوست 4 دن تک وہ لاپتہ تھے، اور 5ویں دن پولیس ان کو لے کے گئی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ عدالت اس کے اوپر خود انکوائری کرواتی، عدالت نے درخواست نمٹا دی کہ چلیں جو بھی، وہ زخمی حالت میں آیا، عدالت نے جو بھی کہانی پولیس نے بنائی وہ سن کے ان کو ملزم نوید عمران خان کے کیس میں 2 اس کے فیملی کے ممبرز تھے، تو وہ بھی ان کو بھی ان کے بقول جو درخواست گزار تھے کہ جی ان کو حبس بجا میں پولیس نے رکھا ہوا ہے، پولیس 4 دن کے بعد RPO گجرانوالا ان کو ٹریس کر کے لے گئے، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے پاس نہیں تھے، وہ تو خود کہیں چھپے ہوئے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہم گرفتار نہ کر لیں، تو ہم نے گرفتار نہیں کیا ہوا تھا۔ عدالت نے بغیر کسی بات کو اور بغیر کوئی انکوائری کروائے ان کو بھی جانے دیا، درخواست نمٹا دی۔ تو جب تک ہماری عدالتیں کو تگڑا فیصلہ نہیں دیں گی تو خالی برہمی سے معاملہ نہیں حل ہوگا، اگر شوق پورا ہو بھی جائے لیکن معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے لیسکو کمپنی میں بھرتی سے متعلق کیس کے فیصلے میں کہا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کم اہلیت والے عہدے کا حقدار نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک چپڑاسی ہے، اس کے لیے میٹرک کی تعلیم ہے، تو اب اس میں کوئی MA والا آ جائے اور MA والا کہے کہ میں اس میں زیادہ ایلیجیبل ہوں کیونکہ میری MA میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، اور جس کو آپ نوکری دے رہے ہیں وہ تو میٹرک پاس ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جس کی ریکوائرمنٹ ہی میٹرک پاس ہے تو وہ اس کا آپ حق نہیں چھین سکتے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آ جائے اور وہ کہے کہ چونکہ میٹرک ہے اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا اس وجہ سے میرا حق بنتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر چیلنج کر دے کہ میٹرک والے کو نوکری دے دی ہے مجھے نہیں دی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اس کا حق نہیں بنتا۔ لیسکو کمپنی میں لائن سپرنٹینڈنٹ بھرتی ہونے والے انجینئر تھا، اور وہ لائن سپرنٹینڈنٹ بھرتی ہونا چاہتا تھا کہ مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ زیادہ تعلیم رکھنے والا کم تعلیم والے عہدے کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خود مختار سرکاری اداروں میں بھرتی کے معیار پر دائر مقدمے کے فیصلے میں لکھا کہ لائن سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر انجینئر کی تعیناتی سے ادارے کی تنظیمی درجہ بندی متاثر اور کام میں خلل پڑے گا۔ وہاں اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ آ جائے گا تو وہ اپنے جو وہاں پر سینئرز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکے گا، اور اسی وجہ سے جنہوں نے معیار بنایا انہوں نے پھر اس حساب سے ایجوکیشن رکھی تاکہ ان کو اس ٹرائب کے لوگوں کو ان کا حق بھی مل جائے اور نوکری بھی مل جائے اور ساتھ وہ معاملات بھی چلا سکیں۔ عدالت نے کہا کہ ادارے نے کسی شخص کو بھرتی کرنا اور کسی کو نہیں، عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ادارے کا زیادہ اہلیت رکھنے والوں کو تعینات نہ کرنا امتیازی یا من مانا فیصلہ نہیں ہے۔ کمپنی پالیسی پر پورا نہ اترنے والا چاہے کتنا ہی زیادہ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو بھرتی نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا کام نہیں کہ وہ کسی امیدوار کی جانچ پڑتال کرے، اور عدالت نے پھر اس درخواست گزار کی ایک ٹیکنیکل ایک لیگل معاملہ تھا،
اور اس پر پھر عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اور عدالت نے پھر جو درخواست ہے اس کو کیا خارج کر دیا، اور عدالت نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ معاملہ ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک اہم سماعت ہوئی، اور یہ اہم سماعت تھی اس کیس میں، اور یہ اس وجہ سے بھی اہم کیس ہے کہ عدالت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جو بالکل ناجائز تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی قانونی، اور اس میں الیکشن کمیشن نے حاضری سے استثناء کی درخواست تھی، شو کاز نوٹس پہلے عدالت نے معطل کیا ہوا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کی خواہش یہ تھی کہ بس ایک شاہ کی فرمائش تھی کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوں، اس پر پھر حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی جس کو انہوں نے خارج کر دیا، اور کئی دنوں بعد فیصلہ محفوظ سنایا اور وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل دو دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو عمران خان کو ریلیف مل گیا، دوسرا فواد چودھری کے بارے میں عدالت پھر بھڑک اٹھی اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان صاحب نے سماعت کی، راولپنڈی بینچ ہے، اور فیصل چودھری صاحب اور علی بخاری صاحب پیش ہوئے، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو توہین الیکشن کمیشن کی سماعت جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے کہ آپ اپنی سماعت جاری رکھیں، لیکن جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ معطل کر دیے۔ جسٹس صداقت علی نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ قانون اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہے، عدلیہ سے ریلیف بھی لیتے ہیں اور میڈیا میں عدالتوں کو نشانہ بھی بناتے ہیں، میڈیا میں عدالتوں کو نشانہ بنانا توہین عدالت ہے۔ فواد چودھری نے میڈیا میں آئندہ عدالتوں کو نشانہ بنایا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس صداقت علی خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ قانون اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہے۔ فواد چودھری نے انٹرنیشنل چینل پر کرپشن کی ساری ذمہ داری عدالتوں پر ڈالی، ابھی تو عدالت آپ کو ریلیف دے رہی ہے، فواد چودھری کو جا کر بتا دیں کہ ساری ذمہ داری عدالتوں پر نہ ڈالیں۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ انف از انف، بہت ہو گیا فواد چودھری، بس بہت ہو گیا۔ فواد چودھری جب بھی میڈیا سے بات کرتے ہیں تو ذمہ دار عدالتوں کو ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ فواد چودھری کو چاہیے کہ وہ اپنے جو الفاظ ہیں اس کا چناؤ بہتر کریں، عدالتوں پر الزامات نہ لگائیں، عدالتوں کے خلاف بات نہ کریں۔ بہرحال یہ تو ساری نصیحتیں تھیں جو سنی فیصل چودھری نے اور اپنے بھائی فواد چودھری کو بتا دی ہوں گی، لیکن اصل اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ کی جو ایک خواہش اور فرمائش تھی کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہو، وہ عدالت نے ختم کر دی اور وارنٹ گرفتاری معطل کر دی۔ اب 17 جنوری کو عمران خان نہیں پیش ہوں گے بلکہ عمران خان کے وکلا جائیں گے اور وہ جا کے جو فارمیلٹی کی کارروائی ہے وہ پوری کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔